محمد مبارک وسلم علیہ۔ اس وقت پورے پاکستان میں جو بحث جاری ہے وہ ضمنی انتخابات کی ہے، اور ایک بہت زیادہ مایوسی کی لہر ہے پورے پاکستان میں اس بات کو لے کے کہ جہاں چور بازاری عام ہوئی ہوئی ہے، جہاں ظلم بربریت اور فسطائیت عام ہوئی ہوئی ہے، وہاں پر کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ جنہوں نے علم اٹھایا تھا ان کو بھی دبایا گیا، ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ سختی برتی گئی۔ ضمنی انتخابات کے بارے میں ہم سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کے جتنے حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، پاکستان نظریاتی پارٹی کی آج مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا تھا دن 2 بجے، جس کے بعد ہم لوگ ادھر روانہ ہوئے فیصل آباد، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان کے تمام حلقے جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان سب میں پاکستان نظریاتی پارٹی اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی اور بھرپور مقابلہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور دوستوں کے اصرار پہ، جتنے دوست یہاں پہ 3 ساتھیوں نے کاغذات جمع کرائے تھے ہماری پارٹی سے، ان سب کے اصرار پہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ NA 104 سے انشاءاللہ تعالی میں خود الیکشن کنٹیسٹ کروں گا، اور انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ہمارا مقابلہ یہاں موجود کسی پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، سارے ایجوکیٹڈ فیملیز کے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے بیک گراؤنڈز کے ہیں، اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ مقابلہ ہمارا اس چیز سے ہے کہ ہم نے پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جہاں پہ تعلیم کا بجٹ 65 ارب روپے ہے، ہیلتھ کا بجٹ 27 ارب روپے ہے، اور خیرات بانٹنے کا بجٹ 712 ارب روپے ہے، اس کو ختم کر کے فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لائیں گے۔ اس کی قرارداد کم از کم لائیں گے۔ ہم اکیلے بھی پہنچ گئے اسمبلی میں کہ ہم لوگ اس 712 ارب روپے سے خیراتیں نہیں بانٹیں گے، بنگلہ دیش اور چائنا کے ماڈل پہ کاٹیج انڈسٹریز بنا کے دیں گے تاکہ مچھلی پکڑ کے نہ دی جائے، مچھلی پکڑنا سکھا دی جائے لوگوں کو۔ بے روزگاری کا خاتمہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کاٹیج انڈسٹریز کے ذریعے۔ ہم لوگوں نے یکساں تعلیمی نظام اور یکساں تعلیمی نصاب لانا ہے کہ سرکاری ملازموں پہ اور گزیٹڈ آفیسرز پہ اور MNA MPA سینیٹرز پہ لازم کیا جائے تمہارا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا، یہ قرارداد لائیں گے۔ سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ٹیچرز کو الگ نقصان ہے، بچوں کو الگ نقصان ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ریزولوشن پاکستان نظریاتی پارٹی اگلے مہینے جیتنے کے بعد اسمبلی میں لے کے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے، جو ملک کے راز بیچے جاتے ہیں، جو لوگ ملک سے سنسیئر نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، ہم لوگ ایک ریزولوشن لے کے آئیں گے، چاہے اس سے کوئی بھی افیکٹ ہو، کہ کوئی گزیٹڈ آفیسر اور MNA MPA سینیٹر ریٹائرمنٹ کے بعد تب تک ملک نہیں چھوڑ کے جا سکے گا جب تک اس کا آڈٹ نہیں ہوگا، بیوی بچوں کا اور فرنٹ مین کا آڈٹ نہیں ہوگا کہ تمہاری اس تنخواہ 2-2.5 لاکھ کی تنخواہ میں اتنے اربوں روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آ جائیں۔ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ عوام کے بنیادی حقوق کی بات کریں گے۔ جہاں تک بات ہے ملکی دفاع کی، پاکستان نظریاتی پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے تمام ممبران نے اور سپوکس پرسنز نے ہندوستانی میڈیا پر جا کے ان کے چینلز پہ بیٹھ کے سرجیکل سٹرائکس کی تھی۔ ہم لوگ انشاءاللہ پارلیمان میں جا کے چوروں اور ڈاکیوں کے خلاف بھی سرجیکل سٹرائکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس وقت اسرائیل کا خیمہ اکھاڑا تھا جب انٹرنیشنل پریشر کے زیر اثر یہاں پر لہرایا جا رہا تھا اسرائیلی پرچم، اور 27 دن سے کوئی اسے کچھ چھیڑ نہیں سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا، اسی طریقے سے مسئلہ فلسطین کی جنگ ہم لوگ ہر عالمی محاذ پہ لڑیں گے۔ جس طریقے سے عراق میں بین الاقوامی فلسطین کانفرنس میں امت مسلمہ کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی تھی، جو ہمارے اختیار میں وہ ہم کریں گے۔ میں NA 104 کی عوام سے ایک چیز علل اعلان کہتا ہوں، ہم یہاں آپ کی گلیاں پکی کرانے، نالیاں بنا لیں، سڑکیں بنانے، پل بنانے کے لیے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے۔ میں یہاں پر اگر انتخابات میں آیا ہوں اپنے ملک کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے کہ اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہو، خود مختار ہو، میرا ملک اپنی مرضی سے جس مرضی ملک سے تیل خریدے، کوئی انٹرنیشنل چودھری کی اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ اس آنے والی نسلوں کے بہترین مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جو شہری علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے نہ اپنے بچوں کو بھرتی کرانے کے لیے کسی کے پاس سفارش کے لیے جانا ہوتا ہے لیکن اس تعداد میں نہیں جتنا دیہات میں ضرورت ہوتی ہے، نہ انہیں تھانے کچہری کے لیے MNA MPA کے پاس اس حساب سے جانا پڑے گا جتنا ہمارے دیہاتی لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ میجورٹی لوگ سٹیبل ہوتے ہیں، اپنا خود کما کے کھاتے ہیں، لہٰذا کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب حکومتی پارٹی نہ جیتے تو پتہ نہیں ہم مر جائیں گے۔
آپ ویسے بھی ماشاءاللہ اپنے گھر سے روٹی کھا رہے ہیں, آگے بھی گھر سے ہی روٹی کھائیں گے. میں صرف یہاں کے حلقے کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مینڈیٹ جیسے بھی دیا گیا پی ایم ایل این کو, ان کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وفاق میں, پنجاب میں نون کو دیا گیا, سندھ میں پی پی کو دیا گیا, کے پی میں پی ٹی آئی کو دیا گیا, بلوچستان میں ساری جماعتوں کو برابر جو ہے وہ بانٹا گیا. سب جماعتوں نے مل کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی, لیکن یہ فیل ہو چکے ہیں. میں اس عوام سے کہتا ہوں کم از کم ایک سیٹ پاکستان نظریاتی پارٹی کو دے دیں. آپ کو بہترین انداز میں ہم عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج سے کیمپین کا آغاز ہے. صبح کا آغاز ہمارے وکلاء ساتھی, ہمارے کینڈیڈیٹس حضرات جمع کرائیں گے جا کے, اور آپ کے آج سے کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے. اور جدوجہد کرنی ہے, یہ پورا مہینہ دن رات ایک کرنی ہے. پورے پاکستان سے میں پاکستان نظریاتی پارٹی کے قائدین اور قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ٹائم نکالیں گے, اس حلقے میں آ کے کیمپین کریں گے. پورا فیصل آباد ڈویژن آ کے کیمپین کرے گا. اور میں تمام لوگ جو اپنی اپنی پارٹی سے کارکنان یا لیڈران قیادت جو ناراض ہے, جن کو کوئی امید نظر نہیں آئی, ان سب سے میں کہتا ہوں آپ ہمیں سپورٹ کریں. اور میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا, جو لوگ کہتے ہیں ہم بائیک آؤٹ کریں گے, سر آپ کے بائیک آؤٹ کرنے سے فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا. آپ ٹھیک ہے نہ لڑیں, لیکن کم از کم ہمیں ضرور سپورٹ کریں کہ ہم لوگ پارلیمان میں پہنچیں. جو خواب آپ نے اپنی جماعت میں دیکھا تھا کہ ہم پاکستان کو بہتر سمت میں لے کے جائیں گے, وہ اگر وہاں پر ان ٹائم پورا نہ بھی ہو سکا, ہم اس کے لیے جدوجہد ضرور کریں گے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان میں ہوں گے, واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس میں جز آپ کے پڑوس میں صوفی برکت علی دفن ہے, جو فرماتے تھے جس کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. انشاءاللہ ہم بنائیں گے. ہماری 12-14 سال کی جدوجہد سے یہ زمانہ واقف ہے, پاکستان نہیں پوری دنیا واقف ہے. ہم لوگوں نے جس طریقے سے امریکی سفارت خانے میں جا کے ان کے سفیر کے سامنے کھڑے ہو کے ببانگ دوحل دفاع کیا تھا ناموس رسالت کا, ہم لوگ انشاءاللہ بین الاقوامی سطح پہ جا کے دفاع کریں گے. اپنے ملک کا دفاع کریں گے, اپنے عقائد کا دفاع کریں گے, اپنے ملک کی خود مختاری عزت و سالمیت کا دفاع کریں گے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, مدارس کے, میں یونیورسٹیز کے, کالجز کے, سکولز کے نوجوانوں سے کہتا ہوں, پمفلیٹس آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے, آپ لوگوں نے سرکولیٹ کرنا ہے. پہلے کیمپین ہوتی تھی کہ بزرگ اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے, اس بار میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ اپنے بزرگوں کے آگے جا کے منت کیجئے گا کہ سر اس بار کائنڈلی ہمارے اس بھائی کو جتا دیں, اسمبلی میں پہنچا دیں. آگے آپ کو ریزلٹس اسمبلی میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شہید تیری جت انشاءاللہ, شہید تیری جت انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ سارے دوستوں کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان نظریاتی پارٹی پائندہ باد. جزاک اللہ خیر.